آج ہم تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے جتنے سیاسی جماعتیں ہیں، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، تحریک انصاف اور وحدت مسلمین کے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہے. جیسے بی این پی عوامی کے ہمارے دوست جو ہمارے اس دھرنے میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے انہوں نے نہ صرف حمایت کی بلکہ ان کے سربراہ اسد بلوچ صاحب نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا. وہ خود وہاں تشریف لائے اپنے ساتھیوں سمیت، اور انہوں نے بھرپور تعاون اور ساتھ چلنے کا یقین دلایا. اور آج بھی ہم اسی موضوع کی طرف آپ کے توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو دھرنا وہاں پہ جاری ہے لکواس کے، جو آج 15ویں دن میں داخل ہوا ہے، اور ہمارے جن مطالبات کے حق میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ سمیت جو خواتین ہیں اس کی رہائی کے لیے پرامن کے یہ ایشو چونکہ کورٹ میں بھی سب جوڈس ہے اور وہاں پہ کیس چلا اور ابھی تک فیصلہ اس پہ محفوظ کیا گیا ہے. اس کے فیصلے کا بھی انتظار تھا لیکن آج فیصلہ نہیں آیا. ایک غلط نیوز چلائی گئی لیکن فیصلہ ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. بلوچستان نیشنل پارٹی سمیت جو ہماری جتنے ساتھی یہاں پہ دوست پارٹیاں، ہم خیال پارٹی یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے اس جو لانگ مارچ تھا جو 28 تاریخ سے وہاں روانہ ہوا، اس کے بعد جس طرح راستہ روکا گیا 6 تاریخ کو پھر جو ہے ہمیں اعلان کیا گیا تھا پارٹی نے کہ ہم کوئٹہ کی طرح روانہ ہوں گے. فورسز کے بےتحاشا فورسز ڈال کے آج تک وہ دھرنا ایک محاصرے میں ہے. اس دوران پرامن احتجاج ہوا، ورڈ میں بھی احتجاج ہوا، پرامن اس کو راستہ انہوں نے احتجاجاً بند کیا ہوا تھا. کراچی یہ سڑک جو تھی ایک پرامن ساتھی، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ورکروں پہ ایف سی نے اور اس کے دوسرے فورسز نے گولیاں چلائی. سامنے اس میں 4 شدید زخمی ہوئے تھے، دیگر بھی زخمی تھے. 4 جو اس کے کراچی شفٹ کیے گئے تھے، اس میں ایک عنایت اللہ ولد عبدالمجید لیڈی، اس کا انتقال ہوا، شہید ہوا کل، جس کی پارٹی پرزور مذمت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی اس روش سے کہ جس طرح طاقت کے بلبوتے پہ ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور یہ سیاسی طریقے سے حل ہوگا. کسی بھی قوت کو ہم آپ خود سمجھیں کہ اگر اس کو طاقت سے حل کرنے کی کوشش کی گئی، جو 74 سالوں میں طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوا، یہ مزید خراب ہوگا، یہ حل نہیں ہو سکے گا. نفرتیں بڑھیں گی جس طرح آج نفرتیں انتہا کو پہنچی ہے، اور نوجوان پرامن جمہوری سیاسی اس سے متنفر ہو کے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے حکمرانوں اسٹیبلشمنٹ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو اس راستے پہ ڈالا گیا جو ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اور یہ سلسلہ اب سارے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے. پشتونخوا صوبے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کی دیگر حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ایک 8 فروری 2024 میں ایک جعلی انتخابات کے ذریعے جو اسمبلیاں لائی گئی ہے، حقیقی قیادت کو، حقیقی سیاسی جماعتوں کو روک کے جعلی قیادت کو سامنے لایا گیا. اور اس جعلی قیادت کے جو اسمبلیاں بنی ہے اس کے تھرو آج سے 2 دن قبل اسلام آباد میں جو مین نقطہ ہے جس پہ ہم آ رہے ہیں آج یہاں پہ آپ کے سامنے، 8 اور 9 تاریخ کو ایک کانفرنس منعقد کرائی گئی اور اسلام آباد کے اندر، اور یہ برملا اس کا اعلان کیا گیا. وہ تو یہ صدر صاحب سے واضح تھا، لیکن اس بار انہوں نے برملا کہا کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین پہ جو وسائل ہے، جو مدنیات ہے، اگر اس کا ہم استعمال کریں، بین الاقوامی کمپنیاں لا کے اس کی شراکت سے اس کا استعمال میں لایا جائے تو پاکستان کے تمام قرضے جو ہے
وہ ختم کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان اسے چلایا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری اس بات کی تائید ہے، ہمارے اس موقف کی تائید ہے، ہماری جو سیاسی جماعتیں ادھر اب تشریف فرما ہے کہ ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور پشتونخوا سرزمین پہ جو بدامنی ہے، جو بے قراری ہے، اور یہاں پہ ہمیشہ جنگ کو اور لوگوں کو زبردستی اس کے حقیقی قیادت کو دبا کر اس کی جگہ پہ جاری قیادت کو لایا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے اس وسائل کو بے دردی سے اس کو لوٹا جائے۔ 70-74 سالوں سے جتنا اس سے استفادہ کرنا تھا کر لیا۔ اس وقت جو ملک بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج اس کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ بلوچستان اور پختونخوا سرزمین کے وسائل کو، مدیات کو نکال کے ان قرضوں سے اپنے اس کو چھڑایا جائے اور اس ملک کو چلایا جائے۔ لیکن ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ ملک ایک فیڈریشن ہے اور اس کے فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اور پاکستان میں جو اس وقت آئین جس کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ ہر قوم کو، ہر صوبے کو، ہر فیڈریٹنگ یونٹس کو انہوں نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کے سرزمین پہ جو بھی وسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے پہلے مالک وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں۔ لیکن اس سے بدقسمتی سے اس ملک میں روش یہ رکھا گیا، روش یہ اختیار کیا گیا ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے لوگوں کو وہ محروم رکھ کر اس کے وسائل کو لوٹ کر کے اسلام آباد اور پنجاب کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتائج آج ہمارے اور آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اسمبلیاں انہوں نے بنائی 8 فروری کے جعلی الیکشن کے ذریعے، ہم کہتے ہیں یہ متنازع اسمبلیاں ہیں۔ یہ اسمبلی یہ اختیار نہیں رکھتی کہ یہاں کے قوموں کے وسائل پہ یہ فیصلے دے سکے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری واضح موقف ہے کہ اس جعلی اسمبلی کے ذریعے، اس جعلی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی بھی فیصلے کی مسلط کیے گئے، پشتونخوا اور بلوچستان کے عوام اس کے پابند نہیں رہیں گے، اور ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اپنے وسائل کے، یا کی سرزمین کے وسائل کے مالک اس سرزمین کے لوگوں کو سمجھتے ہیں، جو تاریخی طور پہ ہزاروں سال اس سرزمین پہ آباد ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے جعلی قیادت کی بات کی کہ یہاں پہ بدقسمتی اس ملک میں یہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے حقیقی قیادت پہ الزامات لگا کر لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عوام ہمیشہ اپنی اصل قیادت کے ساتھ رہی ہے۔ آپ جعلی طریقے سے جس نے 3 سے ووٹ بھی نہیں لیے اپنے اسمبلی میں تو پہنچا دیا، لیکن عوام کے دلوں میں جو حقیقی اپنی قیادت کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کل بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہماری ایک پرامن مارچ ہے، آج بھی 15 دن سے پارٹی قائد اس دھرنے میں خود تشریف فرمائے اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ، اور اس کا راستہ روک کے انہوں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ زبردستی کر کے خون ریزی کا یہاں پہ بازار گرم کرے۔ حالانکہ حکمرانوں کی بار بار اشتعال دلانے کے باوجود پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اپنے جمہوری اصولوں کے ساتھ چلے، اپنی جمہوری سیاست کے ساتھ چلے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈمی قیادت کو یہ جس طرح اس کے سامنے لا کے، پریس کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے لا کے جو الفاظ، جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ آپ نے سنی۔ ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، ہماری سیاست، سردار آفتاب اللہ خان کی سیاست، بادشاہ خان کی خانشی سیاست ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، لیکن عوام اس کے کردار سے واقف ہے۔ بلوچستان کے عوام کا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ 70s میں بلوچستان کے عوام کے خلاف اسی سیاسی جماعت کے حکومت میں جو کچھ کیا، جو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، بے گھر کیا گیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس ڈڑبی لوگوں کو کل کھڑا کر کے گالیاں دلوائی گئی، ہم اس کا جواب دینے کو اپنے وہ نہیں سمجھتے، لیکن عوام جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ کھڑے تھے، کس نے اس کو آگے کیا؟ ایک ہیڈ ماسٹر نے کہا ہوگا کہ جا کے اپنے تنخواہ حلال کرے، اور اس کو پریس کے سامنے لایا گیا، جس کی ہم پارٹی جو ہے پرزور مذمت کرتی ہے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ جس طرح میں نے حقیقی قیادت کی بات کی،
کہ اس ملک میں وتیرہ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے نئی قیادت کو، یہاں کے چوروں کو، ڈاکوں کو، جو انتہائی کرپٹ عناصر کو ہمیشہ مسند اقتدار پہ بٹھایا گیا، جیسے آج ہمارے آپ کے سامنے ہے. یعنی ایک طرف جو پارٹیاں، یہ ہم نے ہمیشہ یہ برملا اظہار کیا اس کا کہ اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی آج بھی تحریک انصاف ہے. اس کے سب سے بڑا جو لیڈر وہ عمران خان، جس نے الیکشن جیتا، پختونخوا صوبے میں جیتا، آج بھی 100 کے قریب اس کے سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ جیل میں. اور چور ڈاکو جو ہے جس نے 10 سیٹیں نہیں جیتی، وہ برسر اقتدار ہے. اور اسمبلی میں کوئی فیصلہ لینے کے بجائے آج ایک غیر آئینی فورم کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی 18ویں ترمیم کے موجودگی میں، آئین میں آرٹیکل 172 کے موجودگی میں، آرٹیکل میں 158 کی موجودگی میں SIFC کے ذریعے تمام جو ہے اس ملک کے دارمدار کو چلایا جا رہا ہے. ایپیکس کمیٹی کے ذریعے فیصلے کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ غیر آئینی فیصلے ہیں، غیر جمہوری فیصلے ہیں، اس کو عوام کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس طرح کے کانفرنسوں میں صرف ہمیں اطمینان ملی ہے کہ انہوں نے آج خود تسلیم کیا ہے کہ پاکستان اس ملک کو مزید چلانے کے لیے یہ واحد راستہ جو ہے وہ بلوچوں کے، پشتونوں کے سرزمین پہ جو مدنیات ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خزانے پیدا کیے، اس کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو فیڈریٹنگ یونٹس کو مطمئن کرنا ہوگا. فیڈریٹنگ یونٹس کے جو حقوق ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ حقیقی جو قیادت ہے پشتونوں اور بلوچوں اور یہ پاکستان کے، اس کو اعتماد میں لے کے یہ تمام معاہدے کیے جائیں. آپ کا شکریہ. ابھی رئیس زیرسوال صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ساجد بھائی جو کچھ کہہ چکے ہیں وہ کافی تھا. بہرحال ہم پارٹیوں کی حیثیت سے میں شروع یہاں سے کروں گا. پاکستان 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے تحت وجود میں آیا تھا، اور 1940 کی قرارداد جو مینار پاکستان پہ کندہ ہے، لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمام اکائیاں، یونٹس ساورن اور اٹانومس ہوں گے. میں اس لیے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. ساورن کے معنی کیا ہے، اٹانومس کے معنی کیا ہے، وہ آپ دوست مجھ سے بہتر جانتے ہیں. لیکن پاکستان کی تشکیل کے بعد بنیادی طور پہ 1940 کی قرارداد سے انکار کیا گیا، اور معاملہ اب اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 47 سے آج تک ہمیں جن باتوں کی سزا دی گئی، ہم ریاست کے خلاف لوگ نہیں رہے ہیں. ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ریاست میں غلط حکمرانی کے خلاف ہم نے آواز بلند کی ہے. اور 1940 کی قرارداد اس سال 23 مارچ کو بھی یہ دن منایا گیا. اگر پاکستان 1940 کے قرارداد کے تحت تشکیل پایا ہے تو آئیں 1940 کی قرارداد میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس پہ عمل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آئین نہیں تھا. ہمارے اکابرین نے آئین کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین میں ملک کو فیڈریشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین نے 1 مین 1 ووٹ کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے اکابرین نے جمہور کی حکمرانی کا مطالبہ کیا تھا. اس پہ ہم غدار ٹھہرے تھے. لیکن غدار وہ لوگ تھے جو ان اصولوں سے انکار کرتے تھے، اس کو نہیں مانتے تھے، اور آج تک یہی روش جاری ہے. آئین ساز اسمبلی بنی اور پھر اس نے آئین کے لیے کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی نے 3 فارمولے پیش کیے. 1954 کے فارمولے کو اپنایا گیا. اکتوبر میں اس کو نافذ ہونا تھا. آئین ساز اسمبلی توڑ دی.
आइन नहीं बन सका, 55 में 1 यूनिट बना। ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर उसके बाद 56 का मन पसंदीदा एक्ट लाया गया और 58 में मार्शल लॉ लगा। इस दौरान जो कुछ होता रहा, ये सब कुछ हम जेलों में रहे। खानी शहीद, बिजनजो साहब, बादशाह खान और जो जेम्स सैयद साहब, जो सियासी जमहूरी लोग थे, उनका मुतालिबा यह था कि इस मुल्क को चलाना है तो इस तरीके से इसको चला सकेंगे। अब की जो बातें हैं वो ये हैं कि फलाना आदमी फ़ौज के ख़िलाफ़ है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाई कोर्ट में मोहतरमा से मारंग बलोच से कहा था कि आप हमें लिख करके दे दें कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होंगे या क्या। भाई मेरे, अगर आप लेना चाहते हैं तो जिसने पाकिस्तान तोड़ा उसकी इंक्वायरी आज तक अपने आवाम को नहीं दिखा सके। मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश कैसे बना, उसके पीछे क्या था। फिर उसके बाद सन 70 का इलेक्शन और उसके नताइज से इनकार, उसकी तहकीकात और जो मार्शल लॉ मुसलत रहे इसकी तहकीकात, और फिर 73 का आइन बना है और आइन के आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो भी आइन से इनराब करेगा, इसको एब्रोगेट करेगा, इसको मनसूखी का हुक्म देगा या इसको मनसूख करेगा, उसकी सज़ा मौत है। आज तक 73 के आइन को कितनी मरतबा एब्रोगेट किया गया, मनसूखी, और जर्नेल साहब ने यहाँ तक कह दिया कि ये चंद सफ़ों की किताब है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। और आइन मुल्क का सबसे अहम तरीन दस्तावेज़ हुआ करता है। उस दस्तावेज़ के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इनको कोई कुछ नहीं कहता। मारंग ने अगर कोई बात की होगी कि बलूचिस्तान जिंदाबाद, तो गुनाहगार है, उसको गुनाहगार ठहरा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि ये तमाम बातें इस तरीके से हैं। अब बात ये है कि ये सब कुछ चलता 88 से 99 तक 11 साल के अरसे में 5 हुकूमतें तोड़ी गई, बनाई गई और आखिर में मार्शल लॉ लगा। और जो मार्शल लॉ लगा, उस मार्शल लॉ के तहत जिस तरीके से मुल्क को चलाया गया, उससे आज तक किसी ने पूछगछ नहीं की कि आपने ये मार्शल लॉ क्यों लगाया। अब बात बुनियादी तौर पे ये है, ये मामला चलते चलते अब पहुँचे हैं 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हम बैठे हुए लोग जितने भी हैं, सारी दुनिया के सामने नीलाम लगी हुई थी, जिसकी बोली ऊपर थी उसको सीट मिल रहा था। हमारी 8 सीटें लोगों को दी गई, हमारी 8 सीटें 8 लोगों को दी गई। हमारी 2 सीटें नीलाम में 18 करोड़ की लागत से असगर खान, जफर आगा को शीन में मिले। अब्दुल्ला खान में हमारी 2 सीटें किस तरीके से दूसरी मरतबा इलेक्शन, मैं कोयटा में था, वहाँ गया और एक पोलिंग का नतीजा जमा करता रहा। 74,000 वोट हमने लिए, 52,000 20,000 कहाँ से थे जहाँ पे पोलिंग पे हम जा नहीं सके, वो अलग सी स्टोरी है, उसको ऐलान किया गया। अब इन असम्बलियों से 72 अरब रुपए कोयटा से इकट्ठा करके यहाँ से लेकर गए थे इस नीलाम की सीटें। ये इन असम्बलियों से आइन में तरामीम कर रहे हैं। मैं आप दोस्तों के सामने ये रखना चाहता हूँ कि ये मैंडेट वाली असम्बली नहीं है, ये खरीद फरोख्त के ज़रिए से बनी हुई असम्बली है। इसमें ज़र और ज़ोर का इस्तेमाल हुआ है, बोंडे तरीके से असम्बली बनाई गई है। हमारा कहना ये है कि नई आइनी तरमीम कर सकते हैं,
न ये कोई एक्ट बना सकते हैं। और जो हुकूमतें बनी हैं, हम सारी दुनिया को ये कहते हैं कि भाई हमारी अब की जो SIFC जो बनी है, SIFC आप सब जानते हैं, हम सबको ये बातें करनी होगी, इस पे जाना होगा। डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, फॉरेस्ट्री और IT, मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो डिवाल हैं सूबों के पास आए हैं, सूबों के पास है। SIFC के ज़रिए ये तमाम सब्जेक्ट फेडरल के पास ले जा रहे हैं। तो एक मरतबा फिर आईन पाकिस्तान पे हमला है, और हम जो इस कतार में बैठे लोग हैं, हमारी इतिहाद जो बनी है उसका बुनियादी उन्वान उसका ये है, तारीख ताफ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो आईन पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी जिस तरीके से मिलियामेट है, पार्लियामेंट को जिस तरीके से बेवकत बनाया गया है, अदलिया की जिस तरीके से तोकीर की गई है, इंतज़ामिया किस तरीके से है, और फ़िका एक्ट के ज़रिए आप जर्नलिस्टों के गला जिस तरीके से गोंठा गया है, इन तमाम चीज़ों के होते हुए क्या ये मुल्क इस तरीके से चल सकता है? हम सब पाकिस्तान में है, ये कहते हैं कि ये सूबा हमारा सूबा सबसे पसमानदा सूबा है। आप कहते हैं कि इस सूबे की मादनियात से हम पाकिस्तान को चला सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात से पाकिस्तान को चला सकते हैं। तो पहली बात ये होगी कि इन सूबे के लोगों की जो मालूमिया है, क्या उसको भी आप दूर करेंगे? क्या हम मालिक नहीं हैं? क्या आईन पाकिस्तान पामाल नहीं है? क्या सूबाई खुद मुख्तारी आपने ख़त्म नहीं की है? इन तमाम चीज़ों के होते हुए हम बैनुल-अक़वामी दुनिया को और मुल्क के अंदर उन तमाम पार्टियों को जो इस काम में उनके साथ मुलविस रहे हैं, जिन्होंने ये काम किया है, हम विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना ये चाहते हैं कि इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं। इसकी खारिजा पॉलिसी नहीं है, खारजी ताल्लुकात हैं, दाखिली तौर पर सख्त इंतशार हैं, और मुल्क मैशत तबाही के दाने पे पहुंच गया है। आलमी तौर पे हम तन्हा हो चुके हैं। इस सूरत हाल में सब ने मिल बैठ के ये कहना होगा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो जहाँ भी है, सब ने ये कहना होगा कि इसको कैसे बचाना है। हमारी जो एहतजाज है, हमें जिस तरीके से मारा जा रहा है, हमारे इलाकों में जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, हमारे हकूक़ जिस तरीके से पामाल हो रहे हैं, और हमें इस मुल्क के इकाइयों की हैसियत से, हकूक़ की हैसियत से, कौमों की हैसियत से उससे जो इनकार की पॉलिसी बनाई गई है या उस पर अमल पैरा है, इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हम आप दोस्तों के सामने ये रखना चाहते हैं कि तहरीक ताफ़ुज़ आईन पाकिस्तान, पहली बात ये है, जो भी अमेंडमेंट ने किए किसी को हम नहीं मानते। आईन पाकिस्तान स्पिरम होगा, पार्लियामेंट खुद मुख्तार होगी, फेडरेशन और उसकी इकाइयाँ बराबर होगी, मुल्क में जमहूर की हुक्मरानी होगी, और इसके अलावा जो भी पॉलिसियाँ बनेगी वो अवाम के मुंतखब पार्लियामेंट से बनेगी। इस वक्त अदलिया मुकन्नना जो फर्स्ट पिलर है स्टेट का, अदलिया सेकेंड पिलर, और फिर उसके साथ इंतज़ामिया, मीडिया, ये तमाम के तमाम एक मानी में अफराद व अशख़ास के ज़रिए पामाल है। ये मुल्क इस तरीके से चलने के काबिल नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क को मुल्क के आईन के तहत चलाया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए,
مقننہ کی حیثیت، اس کا انتخاب اس کو تسلیم کیا جائے. جمہور کی حکمرانی ہوگی یہاں جو آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ملک قوموں کی برابری کا حقیقی فیڈریشن ہو. تمام اکائیاں مطمئن ہو. فیڈریشن میں جھگڑے سر اٹھاتے رہتے ہیں لیکن حل کا طریقہ جمہوریت ہے. اب یہاں نہ جمہوریت ہے اور فیڈریشن اور اس کی اکائیاں یا ان کی جو محرومیہ ہے، جب اس پہ لوگ بات کرتے ہیں آپ اس کو غدار ٹھہراتے ہیں، غداروں کے لسٹ میں شامل کرتے ہیں اور ہمارے خلاف مقدمے بناتے ہیں. لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے. یہ پاکستان اور اس کے استحکام کا راستہ نہیں ہے. صورتحال خطے کی کس طریقے سے ہیں آپ سب کو معلوم ہے. ہوش کے ناخن لینی چاہیے اور ہماری جو دھرنا وہاں پہ موجود ہے ان کے جو مطالبات ہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو مطالبات ہیں، سیاسی جمہوری لوگوں کے جو مطالبات ہیں، یہ سارے کے سارے اس ملک کے لوگ ہیں. بیٹھ کے بات کر کے سب کو مطمئن کر کے اس کو آگے لے جایا جا سکتا ہے. آج ہم اس لیے آپ کے سامنے آئے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے رکھنا چاہتے ہیں. ہماری اسمبلی نے عید کے دنوں میں ایک ایکٹ پاس کیا ہے اور اس میں ہماری صوبے کی معدنیات کو بلا شرکت غیر اسلام آباد کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بڑی خطرناک ایکٹ بنائی گئی ہے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، SIFC کی بھی مذمت کرتے ہیں جو صوبائی خود مختاری کی پامالی کا ذریعہ ہے. اور جو ایکٹ انہوں نے بنایا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ ہم اجازت دیں گے کہ واپس یہ ڈرون حملے وغیرہ کرتے رہے، امریکی جنگ لڑنے کی کوشش کرے نہ بلوچستان میں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا اور بلوچستان میں یہ جو ایکٹ لا رہے کہ ان کی معدنیات پہ قبضہ کی جا رہی ہے اور ایک بار پھر ڈرامہ رچائے جا رہے ہیں کہ یہ معدنیات ہم بیچ کر کے فورن کنٹری کے حوالے کر دیں گے اور یہ قرضے ادا کریں گے. نہ یہ قرضے ان سے ادا کریں گے نہ کچھ اپنی بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی، میں دور نہیں جاؤں گا، بلوچستان کے حالات جو میرے گھر ہے ہمارے ساتھیوں کا، سردار اختر جان مینگل عید سے لے کر آج تک ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہتھکنڈے نئی استعمال کی اور وہ چاہ رہے کہ تصادم ہو، بلوچستان کے حالات خراب ہو اور اس درمیان خون خرابہ ہو، ورکر شہید ہو اور اس درمیان وہ اپنے جو ٹارگٹ کھیلنا چاہتا ہے وہاں ریسورسز تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. ہم نے پہلے بھی ان کو کہا کہ یہ ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے اور آج پھر کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ یعنی پاکستان آپ کو یہ گیم کرنے نہیں دیں گے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اگر ان کی یہ خام خیالی ہے کہ 4-5 دن سے پہلے جب ہم نے سردار اختر جان مینگل کے ہماری ٹیم نے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مکمل ان کے ساتھ ہے. کوئٹہ میں ہمارے سیکرٹری جنرل ملک فیصل دیوال کے گھر انہوں نے اور ڈویژن پریزیڈنٹ صوبائی عہدیداروں کے گھر پہ انہوں نے چھاپے اور 3 PF کے تحت ان کے گھر پہ فیملی کو ہراساں کرنا، ان کو لیٹر تھما دینا، دھمکیاں دینا. ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ انہوں نے آزما دیے 2 سال میں. ہمارے یاد ہے میں کہ تحریک انصاف کے لوگ میں بھی ڈی برگر پارٹیاں کہتے تھے کہ یہ 2 نوجوان سال ان کے پاس ہی برداشت نہیں کریں گے. ہمارے خواتین نے بھی برداشت کی ہے اور ایک بار انہوں نے تجربہ کر دیا، اور پارٹیوں پہ بھی یہ کرنا چاہ رہے ہیں جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان پہ ہے، چاہے وہ محمود خان چکزئی صاحب کی صورت میں ہو، سردار اختر جان مینگل کی صورت میں ہو، یا ہمارے وحدت المسلمین کے سربراہ علامات صاحب کی صورت میں، حامد رضا صاحب کی صورت میں. ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. معزز عدالت نے اجازت دی کہ عمران خان اپنے فیملی سے مل سکتے ہفتے میں. آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی بہنیں جیل گئی اور وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، دور لے کر کے ایک ویرانہ میں پھینک دیے کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. جب تحریک انصاف کا نام آتا ہے تو ان کو آنکھوں میں خوف اور پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر کہاں ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان؟ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے، ڈالرز کی جنگ لڑ رہے. آج تک پاکستان کے تاریخ میں کون سا جنرل جب ریٹائر ہوا ہے پاکستان میں رہا ہے؟ کوئی کہے یا نہ کہ تحریک انصاف کھل کے کہہ دیتی ہے. آج تک ہم آئین کو یہ جو کاغذ کا ٹکڑا یہ سمجھتے ہیں، ہم ان کو ایمان کا ذرا سمجھتے ہیں.
یہ پاکستان ہمارے، یہ ملک ہمارے، یہ ملک ماں کا درجہ رکھتے اور ہم صحیح معنوں میں اس ماں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کی. اور یہ اتنے غرور اور تکبر میں جو فیصلے دراصل مسلط کیے جا رہے ہیں. اب ہمارے بلوچستان کی جو حکومت ہے، یہ انہوں نے پیدا کیے گئے ان کے ورکر، یہ لائے گئے، ان کے کوئی اسٹیک ہولڈر، ان کے پاس کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. اور یہ ان کا پلان تھا کہ ایسے لوگوں کو لائے تاکہ ان سے یہ کاغذی کارروائی مکمل کرے اور لوگوں کی منہ بند کرے. تو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نہ یہ کام ان کو کرنے دیں گے. اور ہم نے بہت پہلے عمران خان ان کو بے نقاب کیے ہیں. اور ایک بار پھر پرزور مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے سیکرٹری جنرل ملک فیصل دیوار، ڈویژن پریزیڈنٹ جنو خان اور باقی ساتھیوں کے گروپ ہے جنہوں نے 4 دنوں میں جنہوں نے چھاپے کے شکل میں فیملیز کو ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. ہم برداشت کریں گے، اتنا کریں کہ کل یہ بھی برداشت کریں. ہم تو برداشت کریں. تھینک یو سو مچ. اچھا رئیس صاحب، کوئی حمایت حاصل ہے ان کے دھرنے پہ، جو کافی دنوں سے دھرنے پہ بیٹھے ہیں. ہم گئے بھی تھے لکپاس، واقعی انہوں نے جو ہے ظلم کیا. ہم نے بھی جو ہے 1-1.5 مہینے پہلے دھرنا میں بھی دیا تھا. کراچی میں بھی جو ہے فیئر کیا گیا ہے، تشدد کے ساتھ پیش آتے ہیں. بہرحال ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. تحریک آئینی پاکستان ہمیشہ جو ہے اکٹھے رہیں گے، آخری تک اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ. بڑی مہربانی. تھینک یو. ایڈوکیٹ محمد حسن بلوچ، مرکزی سینئر نائب صدر BNP عوامی. آج کے اس پریس کانفرنس میں تمام پارٹیوں کے دوستوں نے جو حالات اور واقعات ہیں تقریباً وہ تمام بتا دیے ہیں. اور جو حالات یہاں پہ لائے گئے ہیں وہ تو ہر ایک کے سامنے ہیں. BNP عوامی شروع سے اختر جان مینگل نے جو موقف اختیار کیا ہوا اور وہ جو حالات پیدا کیے گئے ہیں یہاں کے فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے وہ ہر ایک کے سامنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ابھی بس کریں، اس لیے کہ ابھی مزید جو ہے برداشت سے باہر ہو گیا ہے. میں ایک بار پھر اپنی پارٹی کی طرف سے جو اختر جان نے اور باقی جو یہاں پارٹیوں نے تائید کی ہے اس کی پرزور حمایت کا اعلان کرتا ہوں اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کی طرف سے. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کا اس میں گرامی ساری عصمت بھائی، جو بات آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس وقت ملک کے اندر جمہوری اور غیر جمہوری پارٹیوں کی پولرائزیشن ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے. ہم جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ہم بھی اسی صوبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جو لوگ اس الیکشن کو الیکشن سمجھ رہے ہیں، انتخاب سمجھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا میرے خیال میں کسی صورت میں نہ آپ کو نہ مجھے نہ کسی اور کو یہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ اختر جان گرفتاری کی خوف سے فلانی جگہ بیٹھ گیا فلانی جگہ بیٹھ گیا ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ عمر قید کی سزائیں ہم بھگ چکے ہیں. جیلوں سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں اور جمہوریت کے لیے اس صوبے کے لوگوں کی قربانیاں سب سے زیادہ ہے. SIFC جو بنائی گئی ہے اس میں زراعت کے نام پہ پنجاب کی زمینیں، پنجاب صنعت کے نام پہ پنجاب کی صنعت، معدن کے نام پہ ہم غریبوں کی معدنیات، فارسٹری کے نام پہ ہماری فارسٹری، IT کے نام پہ یہ تمام چیزیں جو کر چکے ہیں. اٹ مینز سندھیوں کو محروم کرنا، پنجاب کے عوام کی زمینیں چند لوگوں کو دینا،
नहरें निकालना और मुल्क जो फेडरेशन है, फेडरेशन से की रूह से इनकार करना, मुकन्नना को फार्म 47 के ज़रिए मुंतखब करना और उसके ज़रिए अपने इरादों की तकमील करना, ये तमाम वो बातें हैं जिसके जो भी पार्टियाँ इन मुतालिबात में इस पार्लियामेंट के साथ हैं या रहेंगे, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा। बाकी जो लोग इस गवर्नमेंट को, इस पार्लियामेंट को और इस पार्लियामेंट के फैसलों को मानने से इनकार करते हैं, हम उनके साथ हैं। ये इलेक्शन इमरान खान और उसकी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीत चुकी है। जो आदमी बैठा है 16-17 सीटें भी नहीं जीत सका है, इवन पंजाब में नहीं जीत सका है, बाकी तो आप छोड़ दें। अब इस आदमी से जो काम लिया जा रहा है ये उनके हाथों ब्लैकमेल है, ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, ये सरकारी मुलाजिमों का मुलाजिम वज़ीर-ए-आज़म बन के बैठा है। इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम सारी दुनिया को कहना चाहते हैं, 2 दिन पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कहा गया है कि लोगों को बुलाया है, आए, हम आमन देंगे मादनियात के मालिक मालूम है, और फेडरेशन और एक्ट के तहत उसकी अलाटमेंट जिस तरीके जो तरीक़ाकार एक्ट में सूबा और उसकी असम्बली ने तय की है, उसके साथ चलते चलते जो भी आएगा हम उनके साथ होंगे। लेकिन पहला हक हमारा है, इस सूबे के लोगों का है, स्टेक होल्डर्स का है। बस हम इतनी सी बात है। बाकी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना है, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल को महफूज बनाने का रास्ता है। अपनाते हैं वेल एंड गुड, नहीं अपनाते हैं हम गरीब लोग हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आवाम से, अदलिया से, जर्नलों से, सब से कुरान पे हाथ रख के पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इलेक्शन थे? दूसरी बात ये है कि हमने जिनका साथ दिया है माजी में भी, जमहूरियत, आइन, फेडरेशन के सवाल पे जो इसको अपनाते थे हम उसके साथ चलते थे। नवाज शरीफ साहब ने जब ये रास्ता छोड़ा, दूसरे दिन उन्होंने सलाम नहीं डाला है। हमने बात की है, सियासत की है, जमहूरियत की है, जमहूरी इदारों की है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे इंतज़ामिया या फ़ौजियों का हल्फ है कसम उठा के कि मैं सियासत में मुदाखलत नहीं करता, क्या वो अपने हल्फ की वफादारी कर रहे हैं? हल्फ रस्म है या कसम है? अगर कसम है तो सियासत में उनकी मुदाखलत कैसे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सियासी फैसलों में क्यों बैठते हैं? उसका क्या ताल्लुक़ है? उसका जो काम है उसको अपना काम करना होगा, मुझे अपना काम करना होगा, टीचर को पढ़ाना होगा, डॉक्टर को इलाज कराना होगा। ये कौन सा तरीका है? इलेक्ट्रिसिटी वालों को बिजली ठीक कराना होगा। आप इलेक्ट्रिसिटी को भी जानते हैं, हेल्थ को भी जानते हैं, एजुकेशन भी आपके पास होगा, मुल्क सारा आप चलाएंगे तो इट मीन्स फिर मुल्क के आवाम के ख़जानों के पैसे लोगों के खर्च क्यों कर रहे हो? फ़र्क है। हमने ये कहा कि जिस तरह असम्बलियाँ लाई गई है वो सबके सामने है कि किसकी वर्थ क्या है और उसकी अथेंटिसिटी क्या है। जिस तरह यहाँ पे बलूचिस्तान में हमने नहीं सुना है कि सीटें किसको किस तरह कितनी पे बेची गई, ये तो एक वाज़ेह था। ये दुनिया जहान ने, सिर्फ हम नहीं कहते ऐसी ऐसी बातें, ये दुनिया जहान ने देखा, उस पर उंगली उठाई। हम कहते हैं कि ये असम्बलियाँ जो बैठी हुई है अभी भी असम्बली में इस अलायंस के लोग नुमाइंदे मौजूद है। मोहम्मद खान शकील साहब जो इस अलायंस का सरबराह है वो
لیکن وہ وہاں اسمبلی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ اس اسمبلی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ یہاں کے قوموں اور عوام کے وہ جو بڑے مسائل اس پہ فیصلے کر سکے، فیصلے دے سکے. اس میں تو وہ تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس اسمبلی سردار اختر جان مینگل صاحب نے جو ریزائن کیا کس بنیاد پہ کیا؟ یہی کہ ایک تو آپ جعلی اور اسمبلی بنائے، پھر وہاں پہ اپنے بات کرنے کا، صوبے کے مسائل بیان کرنے کا اجازت بھی نہ دے تو اس پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے کہ 2013 میں جب نہیں الائنس کے حوالے سے کہہ رہے پارٹی دھرنے کے حوالے سے ہمارا واضح ہے وہ ہے کہ آج بھی وہ راستہ کھول کے تو ہم نے تو ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ مایا رنگ بلوچ سمیت جتنی خواتین ہیں اس کو رہا کیا جائے. اگر وہ رہا کر دیتے تو ہمارا دھرنا وہاں سے ڈسپرس ہو جائے گا میدان کا. تو آج بھی وہ سردار صاحب کے پاس انہوں نے سرکار پتہ نہیں کہاں سے ٹیم بھجواتی ہے، بے اختیار قسم کی ٹیمیں. ہم خونریزی چاہتے نہیں ہیں، ہم تشدد کی طرف لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتے. یہ اشتعال والا سلسلہ ہم کہتے ہیں کہ بند کیا جائے جس طرح کل انہوں نے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل آج بھی جمہوری ہے، سیاسی ہے، قانونی ہے. اگر ہمارا یہ مطالبہ حل نہیں کیا گیا ہم ہر صورت میں کوئٹے آئیں گے، یہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن تشدد سے ہٹ کر کے یہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے اور ہم یہ پورا کر کے رہیں گے. پارٹی نے راستے جو ہے بند نہیں کیے. یہ تو اب سوال تو ہم کر رہے ہیں کہ 15 دن سے سڑکیں بند کی ہے، یہ تو سرکار نے بند کی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے. آج بھی ہم آپ وہاں جا کے دیکھیں، ہم نے ٹینٹ جتنے بھی لگائے ہیں وہ یہ سارے دنیا کو، یہ اجمیر تاجروں کو بھی پتہ ہے، یہاں کے عوام کو پتہ ہے کہ راستے ہم نے بند نہیں کیے، راستے تو ہمارے لیے بند کیے. دوسری بات رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی ٹیم پہلے بھی آئی تھی، اس نے 3-4 بار آئے تھے. اس نے پہلے بھی کہا کہ ہم درمیان کا راستہ جو نکالنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا تھے بسم اللہ کر لے، اگر کوئی خاطر خواہ نتیجہ تھا تو ہم مان لیں گے، نہیں تھا تو نہیں مانیں گے. یہ اس میں درمیان میں اس نے کیا بات کی گورنمنٹ کے ساتھ، کیا بات. آج پھر صبح ان کی گورنمنٹ سے وزیر اعلیٰ سے شاید میٹنگ تھی، آج پھر گئے وہاں پہ، ابھی بھی وہاں پہ سردار صاحب کے ساتھ دھرنے میں گئے. تو ہمیں اس کا علم نہیں کہ آج انہوں نے کون سا تجاویز لے کر آیا اس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. تو وہ اب اس پارٹی کا جمعیت کا وہ باقی رہی جو وہ سرکار یہ کہہ رہی ہے. جن لوگوں سے کل انہوں نے گالیاں دلوائی وہ میں نے پہلے ذکر کیا، اچھا ان کے پاس راز ہے، کہتے ہیں ہم نے کھول دیا تو منہ دکھانے کے قابل، تو وہ گالیاں دے سکتے ہیں لیکن وہ راز نہیں بتا رہے. وہ تو عوام کو بتایا کہ کون سا راز ہے.